ناظرین، ڈر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے اس کی زندہ مثال، اس کی ڈیفینیشن یا تعریف دیکھنی ہے تو آپ نیتن یاہو کا چہرہ دیکھ لیں۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی مثال حقیقی معنوں میں اور جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ آپ کو اس ویلاگ کے اندر بتانے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر، اس پر بھی آپ سے اہم خبریں شیئر کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جو ڈر والی بات میں نے آپ سے کی وہ جان لیتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مر جائیں گے لیکن فوجی ٹریننگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ اسرائیلیوں کا اپنے ہی وزیر اعظم کو دو ٹوک جواب۔ اسرائیل کے پاس ہتھیار ختم ہو گئے، فوجی ڈر کے مارے میدان جنگ سے بھاگنے لگے ہیں۔ اتحادی بھی ایک ایک کر کے اسرائیل کا ساتھ چھوڑنے لگے ہیں۔ الحمدللہ تباہ حال معیشت نے اسرائیل کا پہلے ہی جنازہ نکال دیا تھا۔ ایران اور حزب اللہ کے حملوں کے ڈر اور خطرے سے نیتن یاہو نے بیٹے کی شادی مؤخر کر دی۔ ممکنہ ایرانی حملے کا خوف، اسرائیلی کابینہ کا اجلاس زیر زمین کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے حساس معلومات لیک ہونے پر کئی افراد گرفتار کیے گئے، لیکن بدمست نیتن یاہو ہٹ دھرمی پر قائم ہے۔ اس مرتبہ تہران کا جواب صہیونیوں کے تصور سے کہیں بالاتر ہوگا۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے چیف جنرل حسین سلامی نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ ایرانی میزائلوں کی مار کی رینج بڑھ سکتی ہے اور صہیونی حکومت کی جارحیت کا جواب یقینی ہے۔ ایران پر صہیونی جارحیت کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ ایران کی خارجہ روابط کی اسٹریٹجک کونسل کے چیئرمین سید کمال خرازی نے دبنگ اعلان کر دیا۔ ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری کا بھی تگڑا کھڑاک، صہیونی حکومت کے خاتمے اور فلسطین کی آزادی تک ہم حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ کے انتخاب سے صہیونی حکومت کی تباہی کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ صہیونی حکومت کی جارحیت کا جواب مناسب وقت پر یقینی طور پر دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے بڑی وارننگ بھی دے دی ہے۔ ان تمام پہلوؤں پر ہوگی تفصیلی بات آج کی اس نشست میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے بیٹی کی شادی سیکیورٹی خدشات کے باعث مؤخر کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی 26 نومبر کو تل ابیب کے ایک فارم ہاؤس میں طے تھی۔ تاہم اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وزیر اعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے کہ مقررہ دن پر بیٹے کی شادی کی تقریب منعقد کرنے سے شرکاء کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے اس رپورٹ پر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ ناظرین، اسرائیل میں بھی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مقبوضہ فلسطین سے موصول ہونے والی خبروں کے مطابق تل ابیب میں مذہبی آرتھوڈکس کہلانے والے ایک فرقے کے پیروکاروں نے نیتن یاہو کی کابینہ کے فیصلوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین صہیونی فوج میں ٹریننگ لینے کی مخالفت میں احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نعرے لگاتے رہے کہ مر جائیں گے لیکن فوجی ٹریننگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ احتجاجی مظاہرہ اس وقت پرتشدد رخ اختیار کر گیا جب صہیونی پولیس نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے غیر مناسب اور انتہا پسندانہ رویے پر مظاہرین نے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے نازی کہنا شروع کر دیا۔ اس موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان ٹکراؤ ہوا، جس کے دوران متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ شمالی اور جنوبی سرحدوں پر مقاومت کے ساتھ جھڑپوں کی وجہ سے صہیونی فوج کو فوجیوں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر سے حساس معلومات لیک ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جس کی تحقیقات کے دوران کئی مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسرائیلی چینل کی رپورٹ کے مطابق حراست میں لیے جانے والوں میں ایک مشیر نیتن یاہو کے بہت قریب تھا اور وہ اکثر وزیر اعظم کے ساتھ موجود رہتا تھا، ان سے براہ راست ہدایات لیتا تھا اور مشاورت کرتا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کے دفتر سے اہم معلومات لیک ہونے کے شبے میں جاری تحقیقات پر مجسٹریٹ نے جزوی پابندی ہٹا دی ہے۔ ایران کے ممکنہ حملوں اور سیکیورٹی خدشات کے باعث اسرائیلی کابینہ نے اپنا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اور اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے بجائے زیر زمین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کابینہ کا اجلاس سیکیورٹی خدشات کے باعث ایک متبادل مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آئندہ حکومت کے اجلاس بھی وزیر اعظم کے دفتر یروشلم یا تل ابیب میں
कैरिया मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद नहीं होंगे, बल्कि नए प्रोटोकॉल के मुताबिक वुज़रा अब एक महफूज ज़ेर ज़मीन मकाम पर जमा होंगे, जहां सिर्फ वुज़रा को शिरकत की इजाज़त होगी और मुशीरों को शिरकत से रोका गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास के मकाम की तब्दीली की वजूहात में हालिया इसराइली हमलों के बाद ईरान की मुमकिना रद्द अमल की धमकियां शामिल हैं, जिसके बाद दिफाई इदारे ने ईरान को मजीद हमले का खदशा जाहिर किया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में वजीर आजम नेतन्याहू की कैसरिया में वाक़े रिहाइशगाह को नुकसान पहुंचने के बाद वुज़रा और हुकूमती शख्सियात की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की रिहाइशगाह पर हालिया ड्रोन हमले के बाद इसराइल सिक्योरिटी एजेंसी के साथ एक तफसीली मुलाकात में माहिरीन ने सिक्योरिटी में बेहतरी के लिए तजावीज़ पेश की, जिन पर 3 से 8 मिलियन शेकल की लागत का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसके अलावा यरूशलेम के बलफरूर स्ट्रीट में वजीर आजम की रिहाइशगाह के 54 मिलियन शेकल की मुरम्मत और सिक्योरिटी अपग्रेडेशन का भी जायजा लिया जा रहा है। ईरान के मुमकिना रद्द अमल के हवाले से इसराइली वुज़रा को हिदायत की गई है कि वो इस हमले के बारे में कोई बयान न दें। इसराइली फौज ने भी इस हमले की तस्वीर जारी नहीं की ताकि ईरान को इश्तियाल न दिलाया जाए। इसराइल के एक इलाके में हिजबुल्लाह की जानिब से मिसाइल हमले में 4 अफराद हलाक और 19 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसराइली पुलिस ने बताया कि इसराइल के इलाके में एक मिसाइल हमले में 19 अफराद जख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इसराइली आर्मी रेडियो ने रिपोर्ट किया कि कम से कम एक ड्रोन को रोका गया और कई का पता चला है, जिसमें रेहारिया के शुमाल में अज्जियो में एक फैक्ट्री को नुकसान पहुंचाया। इसकी इतला उस वक्त दी गई जब आज सुबह हिजबुल्लाह की तरफ से कम 3 ड्रोन फायर किए गए। सुबह रॉकेट और ड्रोन दाखिले के वक्त सायरन बज रहे थे। बाद अज़ां एक रॉकेट इसराइल के शुमाली जिले में अरब शहरियों शिफा उमरू और आई ब्लेन के दरमियान एक खुले इलाके में गिरा। 2 घंटे से कुछ ज्यादा अरसे बाद आईडीएफ ने ऐलान किया कि एलाद के इलाके की तरफ रवाना किए गए 3 यूएवीज़ को बहरा अहमर के ऊपर से रोका गया और वो इसराइली इलाके में दाखिल नहीं हुए। अमेरिका ने कहा है कि वो B-52 बमबार लड़ाका तैयारे, ईंधन भरने वाले हवाई जहाज, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स और नेवी डिस्ट्रॉयर्स को मशरक़ वुस्ता में तैनात करेगा। फौजी असासों की असर-ए-नौ तरतीब के तौर पर इब्राहिम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप ने मशरक़ वुस्ता को छोड़ने की तैयारी की है। पेंटागन ने एक बयान में कहा है कि आने वाले महीनों में तैनातियां होंगी और इसने दुनिया भर में अमरीकी फौजी नकलो हरकत की लचक का मुजाहरा किया है। पेंटागन के तर्जुमान एयरफोर्स मेजर जनरल पैट्रिक राइडर ने एक बयान में कहा कि अगर ईरान इसके शराकतदार या उसके प्रॉक्सी इस लम्हे को खित्ते में अमरीकी एहलकारों या मफादात को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अमरीका हमारे लोगों के दिफा के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ जो कुछ करते हैं उसका उनको बिलाशुबा करारा जवाब मिलेगा। अमेरिका और सिहोनी हुकूमत समेत दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि बिलाशुबा वो ईरान और मुज़ामती महाज के खिलाफ जो कुछ करेंगे उसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ईरान इसराइल पर हमला कब करेगा, ये एक अहम सवाल है जिसके हवाले से आपको गुज़िश्ता व्लॉग के में भी कुछ तफसीलात बताई थी। अगरचे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने यह वाज़ेह नहीं किया कि हमला कब होगा, लेकिन इंटेलिजेंस ज़राए का यह ख्याल है कि तेहरान मुमकिना तौर पर अमरीकी सदारती इंतखाबात से पहले हमला करेगा और ऐसा इराकी सरजमीन से कर सकता है। 7 अक्टूबर को हमास के जनूबी इसराइल पर हमले के बाद से तेहरान की जानिब से यह मुतवक्के हमला तीसरा बराह रास्त हमला होगा जिससे मौजूदा तनाज़े का आगाज हो सकता है। ईरान इसराइल को सरप्राइज कब और कैसे देगा, ईरान की हिकमत अमली कैसी होगी, ईरान के थिंक टैंक्स ने सर जोड़ लिए हैं और सिहोनी हुकूमत इसी एक बुनियाद पर डरी हुई है। ईरानी खारजा रवाबित की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के चेयरमैन सैयद कमाल खराजी ने ईरानी टीवी को हालिया इंटरव्यू में वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि ईरानी मिसाइलों की मार की रेंज में इजाफे का इम्कान है। ईरान सिहोनी जारियत का जवाब मुनासिब वक्त पर और मुनासिब शक्ल में जरूर देगा। गजा और लबनान के खिलाफ जंग के ताल्लुक से सिहोनी हुकूमत ने अंदाजों की गलतियां की हैं। सिहोनी हुक्काम समझ रहे थे कि वो गजा और लबनान पर हमले से हमास और हिजबुल्लाह को खत्म कर सकते हैं। इसराइली समझ रहे थे कि हमास और हिजबुल्लाह के लीडरों की शहादत से ये अवामी तहरीकें दब जाएंगी। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। खुद इसराइल के सेटअप के अंदर भी बहुत से लोग इस बड़ी गलती का एतराफ कर रहे हैं। ईरान की खारजा रवाबित की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के चेयरमैन ने कहा कि इस्तकामत और हुर्रियत पसंदी को फौजी कार्रवाइयों के जरिए नहीं खत्म किया जा सकता। सैयद कमाल खराजी ने इंटरव्यू में हिजबुल्लाह की क़यादत के लिए शेख नईम कासिम के इंतखाब की मुबारकबाद पेश करते हुए
ان کی کامیابی کی آرزو کی اور کہا کہ یقیناً حزب اللہ ان کی قیادت میں پوری طاقت سے اپنا کام جاری رکھے گی۔ ایران کی سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے چیف جنرل حسین سلامی نے صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے کہ اس مرتبہ تہران کا جواب صہیونیوں کے تصور سے کہیں بالاتر ہوگا۔ سپہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ایرانی قوم اللہ پاک پر مکمل ایمان کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھتی ہے اور دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا دفاع مقدس سے موسوم 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران ثابت ہو گیا کہ قوم پوری دنیا کے سامنے قیام کرتی ہے تو اس کا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔ جنرل سلامی نے مزید کہا کہ آج اسلام کے دشمنوں نے غزہ پر قبضے کے لیے گٹھ جوڑ کیا ہے، لیکن راہ خدا میں تربیت پانے والوں نے فلسطین کی سرزمین تک دشمن کے پاؤں جمنے نہیں دیے۔ تاہم دشمنان اسلام نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ سپہ پاسداران کے کمانڈر نے صہیونی دشمن کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وعدہ صادق 2 آپریشن میں دشمن کی فضا ایرانی میزائلوں سے لبریز ہو گئی تھی۔ اسرائیلی حکومت نے دوبارہ غلطی کی ہے اور اس بار ہمارا جوابی اقدام دشمن کے تصور سے کہیں بالاتر ہوگا۔ پاسداران انقلاب کی سپہ قدس کے کمانڈر جنرل نے حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے نام اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کے شکر گزار ہیں کہ تاریخ کے اس مرحلے اور فیصلہ کن انتخاب میں آپ نے جو مجاہد شخصیت اور درخشاں ماضی کے مالک مجاہدین میں مقبولیت کے مالک ہیں، حزب اللہ کی سربراہی کی سنگین اور عظیم ذمہ داری سنبھالی ہے۔ انشاءاللہ جناب عالی کی قیادت میں شہیدوں کی جہادی اور نورانی راہ جاری اور ساری رہے گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ سپہ قدس میں آپ کے بھائی صہیونیت کے شجر خبیثہ کو جڑ سے ختم کرنے اور فلسطین کی آزادی تک حزب اللہ اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے حزب اللہ کی سربراہی کے لیے شیخ نعیم قاسم کے انتخاب کو حزب اللہ کے مقتدر ہونے کا ثبوت قرار دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل محمد باقری نے حزب اللہ کے نئے سربراہ شیخ نعیم قاسم کے نام اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے سربراہ کے طور پر آپ کے انتخاب سے واضح ہو جاتا ہے کہ حزب اللہ لبنان اور استقامتی محاذ خونخوار صہیونیوں پر حتمی غلبہ اور بحرانوں سے نکلنے کے لیے کس حد تک مستحکم، تیار اور باصلاحیت ہے۔ میجر جنرل باقری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کا انتخاب صہیونیوں کی جعلی اور مجرم حکومت کی تباہی کا راستہ ہموار اور حزب اللہ کے مجاہدوں کے عزم اور ارادے کو اور بھی مستحکم بنا دے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران کی سرزمین پر حملہ ہوا ہے اور فطری بات ہے کہ بروقت جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران کی سرزمین پر جو حملہ ہوا ہے اس کا جواب مناسب وقت پر یقینی طور پر دیا جائے گا۔ بعض ممالک نے ایک بار پھر صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسا کوئی جنگی جرم نہیں ہے جس کا ارتکاب صہیونیوں نے نہ کیا ہو۔ امریکہ اور بعض یورپی ممالک نہ صرف صہیونی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں بلکہ سلامتی کونسل اور دیگر عالمی اداروں میں امن برقرار کرنے کی ہر کوشش کے سامنے رکاوٹیں بھی کھڑی کر رہے ہیں۔ ہمیں مغربی ممالک یا کسی بھی دوسرے ملک کے موقف سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمارا موقف بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے تحت واضح ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے حملے کے جواب میں ایران کی کارروائی کو یقینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک دفاعی اقدام ہوگا، لیکن یہ اقدام کب ہوگا اس کا تعین تہران کرے گا۔ ایران میں فیصلے مکمل ذہانت پر مبنی ہوتے ہیں اور ہمارا جواب بروقت اور مناسب انداز میں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کے کردار کے بارے میں کہا کہ امریکہ نے سب سے زیادہ صہیونی حکومت کے حملے میں اس کا ساتھ دیا ہے۔ فضائی راستہ امریکیوں نے تل ابیب کو دیا اور اسی لیے امریکہ اور یورپی ممالک کو غاصب حکومت کے جرائم میں برابر کا شریک سمجھا۔ غزہ اور لبنان میں ہونے والی جنگ اور اسرائیل میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی کارروائیوں کے نتیجے میں اکتوبر کے مہینے میں اسرائیل میں بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا، اپنی رائے دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔